انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دی تھی. اب جیسے فواد چودھری نے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ظاہر جماعت کی تو اپنی پالیسی ہوگی, واپس لینا چاہیے, کیا ہوگا آگے؟ لوگ واپس آئیں گے پرانی لیڈرشپ؟ پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیجن ہے نا, یہ تو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کے فیصلوں میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, وہ فیصلے نہیں کرتے جن پہ لوگوں کا ریئیکشن سخت آتا ہے. یعنی اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک اوپینین کے اوپر بھی بہت انحصار کرتی ہے, اپنے فیصلے کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی وزارتیں چلی جاتی ہیں, کئی لوگوں کی ٹکٹیں چلی جاتی ہیں, کئی لوگوں کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے, پھر پارٹی فیصلہ بدل لیتی ہے, عہدہ ان سے لے لیتی ہے جیسے ہی پبلک کا ریئیکشن آتا ہے. تو پبلک ریئیکشن از ویری امپورٹنٹ. عمران خان صاحب یہ دیکھیں گے کہ کس نے پبلکلی ہیوملیٹ کیا تحریک انصاف کو یا اس کے کاز کو, میرے خیال میں پھر شاید وہ نہ آ پائے, لیکن ڈیسیجن پھر بھی پارٹی کا ان کی. ابھی موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے, لیکن جو موجودہ حکومت ہے چاہے کٹ پتلی ہے جس طرح بھی ہے, لیکن ہم انہی سے بات کریں گے, آپ سے بات نہیں ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے یہ لیجنڈ ہوٹل کے اندر مطلب مخاطب کر کے کہا ہے. یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر ہوا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی نا سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں گے, وہ سیدھے پترے ہو کے بیٹھتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں نہیں ان سے نہیں, اب ان سے کریں گے. وہ بیچارے سیدھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اب ان سے بھی نہیں کریں گے, اب ان سے کریں گے. تو تحریک انصاف نے مذاکرات ابھی کوئی نہیں کرنے, مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ٹائم گین کر رہی ہے, کبھی اس کو کہہ کر, کبھی اس کو کہہ کر, کبھی اس کو کہہ کر. ابھی یہی تحریک انصاف 2 دن پہلے کہہ رہی تھی ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ حکومت کے تو پلے کچھ نہیں ہے. اب بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا جی ہم حکومت سے بات کریں گے, چاہے وہ لنگلی لولی ہے, چاہے وہ حکومت جعلی ہے, لیکن ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں گے. اب ایک نیا اسٹیٹمنٹ آیا. تو یہ تحریک انصاف نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے سب کو. عمران ریاض صاحب, شیر افضل مروت صاحب نے 9 مئی کے بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی کو بند گلی سے نکالا اور جس طریقے سے ایک مومنٹم کریٹ کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان سے جو آپ نے کہا کہ سعودی امبیسڈر کے حوالے سے یا سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا, تو کیا اس بیان کو جواز بنا کر ان کو سائڈ لائن کیا جانا ہے؟ دیکھیں ایک بات سخت ہے, لیکن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, ایک بات سخت ہے, میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں, اس وقت جو غیر مقبول ترین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک پارٹی میاں نواز شریف کی ہے. کیا شیر افضل مروت آج نکلیں میاں نواز شریف کے لیے پورے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو نکال پائیں گے؟ نہیں نکال پائیں گے. تو پہلے کیوں نکال لیا تھا؟ عمران خان کی وجہ سے. بس بات آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے. تو اٹ واز ناٹ شیر افضل مروت, انہوں نے ہمت دکھائی, انہوں نے بہادری دکھائی, وہ نکل کے باہر آئے, یہ بہت اچھی بات تھی. اس وقت کسی کو تو نکلنا تھا, لیکن وہ کیوں لوگ ان کو دیکھیں, اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے سب لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ عمران خان کا صرف وکیل ہے, اگر وہ باہر آ گیا تو کیا ہوگا. تو ایکچولی شیر افضل مروت بلانگ ٹو عمران خان. لوگوں نے کہا یہ ان کو مل کر آتا ہے, یہ ان کو دیکھ کر آتا ہے, ان سے انسٹرکشن لے کر آتا ہے, یہ ان کے الفاظ بولتا ہے. تو دیٹ از وائی یہ سب کچھ ہوا. اب شیر افضل مروت صاحب کو کہیں پی ایم ایل این کو کھڑا کر دیں یا پیپلز پارٹی کو کھڑا کر دیں, تو کیا وہ کر پائیں گے؟ تو اگر شیر افضل مروت نے محنت کی ہے, زور لگایا ہے, تو ان کے پاس پیچھے سودا بھی ایسا تھا جو بک رہا تھا. ان کی ریڑھی کے اوپر جو سیاسی ریڑھی پہ جو سودا پڑا ہوا تھا عمران خان کا تھا, وہ بک رہا تھا. اگر اسی ریڑھی پہ نواز شریف کا یا پیپلز پارٹی کا سودا رکھیں تو وہ نہیں بکے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہی واز اے گڈ سیل مین. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا کچھ انہوں نے بہت اچھا کیا. شیر افضل مروت صاحب نے بہت اچھا کیا, لیکن ابھی ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. اچھا ابھی آپ ہمیشہ نواز شریف کو ہمیشہ دوبارہ ڈیل مل جاتی ہے, 3 بار وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے, ابھی بھی ان کو اتنے نہیں مل نہیں جاتی. نواز شریف ہمیشہ ڈیل اٹھا لیتے سر, وہ مطلب لاڈلے ہیں نا. عمران خان کو کیوں اتنا کار کی نظر سے دیکھا جائے کہ جن کو ہم نے بلایا, یہ اس کی کیسے ضرورت ہوئی کہ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا؟ سب کو اللہ بناتا ہے, کوئی کسی کو نہیں بناتا. عمران بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ہم نے بنایا, وہ اس وقت کالج میں پڑھا کرتے تھے جب وہ بن گیا تھا. اللہ بنانے والا ہے, کوئی کسی کو نہیں بناتا. ابھی آپ لاہور میں ہیں, ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, مریم نواز کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ پنجاب کے اندر الیکشن جیتے ہیں. آپ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں لاہور میں؟ الیکشن کرواؤ صرف, پھر دیکھو کارکردگی. الیکشن کروا کے بتائیں نا کارکردگی. الیکشن تھا, یہ تو جبر ایکشن تھا, الیکشن تو تھا ہی نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کے پاس سودا ایسا تھا کہ بکتا تھا, وہ عمران خان صاحب سے مل کے آتے تھے, تو باقی بھی لوگ مل کے آتے ہیں. کل 9 مئی تھا, میں نے آپ سے کہا نا ہی واز اے گڈ سیلز مین. میں نے آپ سے ایک اور بات بھی کی کہ بہت اور لوگ بھی مل کر آتے ہیں, لیکن جو شیر افضل نے کیا وہ باقی لوگ نہیں کر پائے. دیٹ از وائی میں نے ان کی تعریف کی. تو لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب سے ایک غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے. تو ابھی ان کو نا خاموش رہنا چاہیے تھوڑا عرصہ. شیر افضل مروت اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قد والے سیاستدان تو بن گئے ہیں. ابھی آپ نے سیلز مین بھی بول دیا. یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت نے 2 بڑی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, ایک سعودیہ کے حوالے سے, دوسرا بلوچستان میں کوئی اڈے کے حوالے سے بھی دی ہے. اچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ جب دلوائے گئے ہیں شیر افضل مروت یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, مجھے اس پوری پریس کانفرنس میں ایک ہی اسٹیٹمنٹ پسند آیا
के लिए हमने अड्डे नहीं दिए, ना हम देने जा रहे हैं। दिस इज़ मी, मैं इमरान रियाज, यानी मैं इस बात में मानता ही नहीं कि मेरे मुल्क की सरजमीन को कोई और इस्तेमाल करे, या मेरे लोगों को मारा जाए, या मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करके किसी और को मारा जाए। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए, हमें अमन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो ये अच्छी बात है कि क्लैरिटी के साथ DGISPR ने कह दिया, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रहेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।